جیسے جیسے شام ڈھل رہی تھی ویسے ویسے بازار کی رونقیں بڑھتی جا رہی تھیں۔ فاہمہ کچھ دیر پہلے ہی اس ہوٹل میں پہنچی تھی۔ یہاں مختلف رنگ و نسل کی درجنوں خواتین تھیں جو شام ڈھلتے ہی خود کو تیار کرنے میں مصروف ہو گئی تھیں۔ ان کے بدن پر موجود مختصر لباس ہی ایک واحد چیز تھی جو سب میں مشترک تھی۔ مارک اسے آخری بار ملنے کے بعد اس کے اندر کافی خود اعتمادی آ گئی تھی، اور جیکب کا ٹیکسی ڈرائیور کے روپ میں باہر بازار میں ہونا بھی اطمینان بخش تھا۔ فاہمہ نے ہوٹل کے کمروں کا جائزہ لیا جو کافی تنگ اور چھوٹے تھے۔ آر یو ریڈی فار نائٹ انکاؤنٹر بیبی؟ ہوٹل کا ترکش مالک ہاتھ میں شراب کا گلاس تھامے فاہمہ سے مخاطب ہوا تھا۔ اگرچہ وہ اس کی بات سمجھ گئی تھی، مگر اس نے پلاننگ کے مطابق خود کو ان پڑھ ظاہر کروایا۔ وہ دلال اس کی شکل کے تاثرات دیکھ کر سمجھا کہ یہ بالکل ان پڑھ گنوار ہے جو بنیادی انگلش بھی نہیں سمجھ سکتی۔ اس لیے اس نے وہاں ایک اور پاکستانی عورت کو بطور ٹرانسلیٹر بلا لیا تھا۔ یہ پوچھ رہا ہے، لڑکی آج رات کے لیے تم تیار ہو؟ فاہمہ نے اس کی طرف دیکھ کر ہاں میں سر ہلا دیا۔ یو اسٹے ود ہر اینڈ شور ہر اویلیبلٹی۔ تم اس کے ساتھ رہو اور اس کی رات کے لیے موجودگی کو یقینی بناؤ۔ وہ اس ٹرانسلیٹر کو حکم دیتا ہوا وہاں سے نکل گیا تھا۔ یورپ سے آئی ہو اور اتنی انگلش بھی نہیں آتی تمہیں؟ میں پاکستان سے آئی ہوں۔ کم آن ڈارلنگ، اوور سمارٹ مت بنو، اب اتنی انگلش تو سب کو آتی ہے۔ میں کنفیوز ہو گئی تھی اور وہ بہت تیز تیز بول رہا تھا۔ نہیں ہو کیا؟ فاہمہ نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ پرانی ہو جاؤ گی بہت جلد۔ وہ طنزیہ سا مسکرائی تھی۔ تیار ہو جاؤ، رات کے خریدار پہنچنے والے ہیں۔ میں تیار ہوں۔ وہ ٹرانسلیٹر سر سے پاؤں تک فاہمہ کو دیکھنے لگی جو باقیوں کی نسبت کچھ زیادہ کپڑوں میں ملبوس تھی۔ یہ پاکستان نہیں ہے لڑکی، یہاں وہی بکتا ہے جو پلیٹ میں رکھ کر پیش کیا جاتا ہے۔ اپنا لباس کم کرو۔ اس سے زیادہ کیا کم کروں؟ تیور تو دیکھو۔ اس نے اپنا لہجہ بدلا۔ بھوکی مرے گی سالی، تب تیرا دماغ ٹھکانے پر آئے گا۔ وہ منہ بسوڑتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لے کر مین ہال میں پہنچ گئی تھی، جہاں رنگ برنگی خواتین مختصر سے لباس میں لائن میں کھڑی تھیں اور سامنے صوفے سجے ہوئے تھے جہاں جسموں کے خریدار اپنی پسندیدہ لڑکی کی رات کا ریٹ طے کر رہے تھے۔ یہ ڈریسنگ اس نے ویسٹرن کلچر میں عام دیکھی تھی، مگر آج پہلی بار وہ اس کو اتنے قریب سے دیکھ رہی تھی۔ اس نے ایک نظر اٹھا کر سامنے صوفوں کی طرف دیکھا۔ اسے اپنا شکار کسی جگہ نظر نہیں آیا تھا۔ یہ وہ آخری بار تھا جب اس رات اس نے سر اٹھایا تھا۔ اس لائن میں کھڑے ہوتے ہی اس کی ساری خود اعتمادی پانی کی طرح بہہ گئی تھی۔ اس کا ٹارگٹ آج یہاں نہیں آیا تھا۔ اسے اب صرف دل میں دعا کرنی تھی کہ یہاں موجود کوئی بھی شخص آج کی رات اس کا خریدار نہ بنے، مگر دل اس کی سن ہی کہاں رہا تھا۔ اس لائن میں کھڑی فاہمہ نے بچپن سے لے کر اب تک کی اپنی ساری زندگی کو کھنگال مارا تھا کہ کہاں اس نے ایسا گناہ کیا تھا کہ جس کی سزا قدرت اس انداز میں اسے دے رہی تھی۔ مگر اکثر قدرت بہت سے امتحانات صرف ہمیں نکھارنے کے لیے لیتی ہے تاکہ ہمیں کسی بڑے مقصد کے لیے تیار کر سکے۔ شاید فاہمہ کے معاملے میں بھی یہی تھا۔ وہ چند مہینے پہلے تک پاکستان میں فارس کے پاس خوش تھی اور پھر کئی آگ کے دریا عبور کرتے اب ایک جسم فروشی کی لائن میں مختصر سا لباس زیب تن کیے کھڑی تھی۔ ایک ایک کر کے اس کے گرد موجود تمام عورتیں اپنے خریداروں کے ساتھ کمروں کا رخ کر چکی تھیں، اور وہ اس دوران صرف اپنے آنسوؤں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی رہی جو بار بار اس کی پلکوں کی حدود کو عبور کرتے ہوئے اس کے نرم گالوں تک پہنچ رہے تھے۔ اسے پہلی بار محسوس ہوا تھا کہ فارس کا نظریہ بالکل درست تھا۔ اس کا اپنا وجود گندگی کے ڈھیر کا صرف ایک چھلکا بن کر رہ گیا تھا۔ اس کی بڑی بہن ماہا، جس کے لیے وہ اس مشن پر تیار ہوئی تھی،
اسے اس بات سے کوئی فرق پڑتا ہی نہیں تھا کہ یہ مشن فائمہ کی زندگی پر کیا اثر ڈالے گا۔ انسپکٹر مارک جس کے لیے وہ کام کر رہی تھی وہ بھی فقط اسے ایک انڈر کور ایجنٹ سمجھتا تھا۔ اس مشن میں ہونے والی ہلکی سی بھی غلطی یا تو فائمہ کو اس ڈرگس مافیا کے جنگل میں ہمیشہ کے لیے پھنسا سکتی تھی یا پھر انسپکٹر مارک کی اپنی گولی ہی فائمہ کا خاتمہ کر دیتی، کیونکہ انسانی تاریخ میں جب بھی کوئی ایجنٹ ایکسپوز ہونے لگا اسی وقت اس کی اپنی ٹیم نے اسے ختم کر دیا۔ رات کافی ہو گئی تھی، وہ لائن چھوڑ کر اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ اس کی آنکھیں اتنی سرخ ہو چکی تھیں جیسے ابھی ان میں سے خون نکل آئے گا۔ وہ اپنے کمرے میں جا کر رونے لگی کہ جب وہی آدھی عمر کی عورت اس کے کمرے میں آئی جو کچھ دیر پہلے اس کی ٹرانسلیٹر بنی ہوئی تھی۔ کیا ہوا بچی؟ تمہارا پہلا دن تھا، تمہیں اس سب کی عادت ہو جائے گی۔ وہ اس کے قریب بیٹھی اسے دلاسا دے رہی تھی۔ کیا تم پاکستان میں بھی یہ سب کرتی تھی؟ فائمہ نے حسب و روایت انکار میں سر ہلا دیا۔ فکر مت کرو بچی، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ابھی تو تم جوان ہو، تمہیں بہت سے خریدار مل جائیں گے۔ جب میری عمر میں آؤ گی تب جان پاؤ گی کہ مشکل زندگی کیا ہوتی ہے۔ میں بھی جب تمہاری عمر میں تھی تو بہت پیسہ کماتی تھی، مگر وہ سب اپنے سے جڑے لوگوں کی ضروریات میں خرچ کر دیا۔ مگر تم یہ غلطی مت کرنا بچی، اپنے لیے اتنا ضرور بچا لینا جب تم اس عمر میں پہنچو کہ تمہاری ڈھلتی جوانی کا کوئی خریدار نہ ہو تو تم اپنے گزارا کر سکو۔ میں اپنے لیے یہ سب نہیں کر رہی، خود کے لیے کرتا ہی کون ہے؟ ہم تو اس ضلالت کی بجائے بھوکا بھی رہ سکتی ہیں، مگر ذمہ داریاں اور مجبوریاں ہی انسان سے یہ سب کرواتی ہیں۔ وہ اسے دلاسا دیتے ہوئے وہاں سے چلی گئی تھی۔ اچانک فائمہ کے موبائل پر ایک میسج آیا جس کو پڑھتے ہی اس کے بدن میں ایک بجلی سے دوڑ گئی۔ وہ اپنے اندر ہمت پیدا کر کے اٹھی اور جلدی سے آنکھیں صاف کرتے ہوئے خود کو تیار کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں فائمہ دوبارہ چند لڑکیوں کے ساتھ اس لائن میں کھڑی تھی۔ ایک خاص کسٹمر آدھی رات گزرنے کے بعد ہوٹل میں آیا تھا جس کو پہلی نظر میں ہی فائمہ نے پہچان لیا تھا۔ آنکھوں پر کالا چشمہ لگائے، کندھوں تک بڑے بال اور چہرے پر رعبدار نفاست سے بنائی گئی داڑھی، پینٹ شرٹ پہنے وہ نوجوان شکل سے ہی گنڈا لگ رہا تھا۔ یہ وہی تھا جس کے لیے وہ یہاں آئی تھی، رعبدار شخصیت اور چہرے سے وحشت ڈھاتا سمگلر رستم شاہ۔ وہ اپنی تصویر سے بالکل مختلف نظر آ رہا تھا۔ اس کی شخصیت کا رعب فائمہ دور سے ہی محسوس کر رہی تھی۔ رستم شاہ کے یہاں آنے کی اطلاع فائمہ کو میسج پر مل گئی تھی، اس لیے اس نے خود کو پہلے ہی اچھے سے تیار کر لیا تھا۔ رستم نے چشمہ آنکھوں سے ہٹائے بغیر سب لڑکیوں پر ایک نظر ڈالی اور پھر فائمہ کے عقب میں کھڑی ایک لڑکی کا انتخاب کیا۔ اس سے پہلے کہ فائمہ بھی باقی لڑکیوں کے ساتھ واپس اندر جاتی، ایک اور بڑی عمر کے آدمی نے فائمہ کا انتخاب کر لیا تھا۔ میں اس کے ساتھ نہیں جاؤں گی، فائمہ نے پلاننگ کے مطابق پہلی چال چلی۔ اس کی آواز اتنی بلند تھی کہ رستم اسے آسانی سے سن سکے۔ کیا مطلب؟ ابھی تم تھوڑی دیر پہلے وہاں۔ بس میں اس کے ساتھ نہیں جاؤں گی، اس کی عمر تو دیکھو، یہ بڈھا کیا کرے گا، میری ساری رات برباد کرے گا۔ فائمہ نے بلند لہجہ رکھتے ہوئے اس بڑی عمر کی عورت کو ٹوک دیا تھا جو کچھ دیر پہلے اسے سمجھا رہی تھی۔ تمہیں پیسوں سے مطلب ہے لڑکی، یہ بڈھا ہو یا جوان، تجھے تو وہی کام کرنا ہے۔ آج میں پیسوں کے موڈ میں یہاں نہیں کھڑی، میں تو اپنا موڈ بنا کر آئی تھی کہ آج کوئی ہٹا کٹا مرد ملے گا۔ اس نے اپنے بلند لہجے اور رف زبان سے رستم کو اپنے طرف متوجہ کر لیا تھا جو اس کے اس شور سے تنگ ہو رہا تھا۔ آہستہ بات کرو لڑکی، میں تمہارے قریب ہی کھڑی ہوں۔ تو کیا ہوا؟ تم نے جانا ہے تو جاؤ، میں اس ٹھنڈے مرد کے ساتھ اپنی رات برباد نہیں کر سکتی۔ تم پاگل واگل تو نہیں ہو لڑکی؟ یہاں دو دن لڑکیوں کو کسٹمر نہیں ملتا اور تم ہاتھ آئے کسٹمر کو انکار کر گئی ہی ہو۔ وہ فائمہ کی اس حرکت سے ایک دم حیران رہ گئی تھی۔ تو کیا ہوا؟ کیا میں انسان نہیں ہوں؟ کیا میرے اندر خواہشات کی آگ نہیں ہے بڈھی؟ تو نے تو اپنی رنگین جوانی گزار لی
اور مجھے اب اس بڈھے کے ساتھ جانے کو فورس کر رہی ہو جو سالہ ایک چمی پر ہی ٹھس ہو جائے گا۔ اے چھوکری، تجھے تمیز نہیں ہے کیا سالی؟ رستم کا صبر جواب دے گیا تھا۔ وہ اس کے قریب آیا اور اس نے فائمہ کے دونوں گالوں کو زور سے دباتے ہوئے اسے پیچھے کو دھکیل دیا۔ ابے بڈھی چھلان، تو نے اسے بتایا نہیں کہ میرے ہوتے ہوئے آواز نیچے ہونی چاہیے؟ نہیں آئی ہے صاحب، جانے دو، سمجھ جائے گی۔ وہ عورت ایک دم ڈر گئی تھی۔ تم مرد لوگ کتنے بغیرت ہوتے ہو، جب اپنی مردانگی پر بات آئے تو آواز نیچی، اور جب عورت کو چھلان رنڈی بولنا ہو تو آواز ایسے اونچی کرتے ہو کہ پورے محلے کو سنائی دے۔ فائمہ نے ساری ہمت جمع کرتے ہوئے بغیر کچھ سوچے رستم کو منہ پر ہی بغیرت بول دیا تھا، کیونکہ اس نے ٹریننگ میں یہ بات سیکھ لی تھی کہ اسے رستم شاہ کے سامنے اپنا امیج خراب کرنا ہے تاکہ وہ اس نئی چیز میں انٹرسٹ لے۔ بڑی گرمی چڑھی ہے تیرے کو؟ ہاں چڑھی ہے۔ گرمی تو بتا، گرمی اتارنے کے قابل ہے؟ صاحب جانے دو، یہ بچی ہے۔ چپ کر تو۔ رستم نے اس عورت کو پیچھے دھکیل دیا تھا۔ اس کی آنکھیں غصے سے لال ہو گئی تھیں۔ سن بڈھی، اس لڑکی کو چھوڑو، یہ چھوکری جو بہت بھدک رہی ہے اس کو میرے ساتھ بھیج۔ فائمہ کا تیر ایک دم ٹھکانے پر لگا تھا۔ صاحب نہیں آئی ہے اس کی طرف سے، میں چپ، جتنا کہا اتنا کرو۔ رستم نے غصے میں چلاتے ہوئے اسے ٹوک دیا تھا۔ اس چھمک چھلو کو آج میں دکھاتا ہوں کہ گرمی کیسے اتارتے ہیں۔ اگر تم بھی کمرے میں جا کر چومنے چاٹنے سے رات گزارنے والے ہو تو ابھی بتا دو، تجھے چومنے کی خاطر تیری قیمت نہیں بھر رہا، تیری گرمی اتارنے کے پیسے بھر رہا ہوں۔ سب مرد شروع میں یہی بولتے ہیں، چل آج تیرا بھی پتہ چل جاتا ہے۔ فائمہ رستم کو لے کر خود آگے آگے چلتی ہوئی باہری دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ ڈر گئی ہو یا راستہ بھول گئی ہو؟ کمرے اس طرف نہیں ہیں۔ رستم کے تندیہ انداز پر فائمہ مسکراتے ہوئے پلٹی تھی۔ وہ کیا ہے نا، مجھے ان چھوٹے چھوٹے کمروں میں بالکل بھی مزہ نہیں آتا۔ ساتھ والے ہوٹل میں ہنی مون روم جتنا کمرہ میرے نام پر بک ہے، وہاں چلتے ہیں، فکر نہ کرو، تم سے روم کے پیسے چارج نہیں کروں گی۔ فائمہ پلاننگ کے مطابق اگلے چارج چلتے ہوئے رستم کو آنکھ مارتی ہوئی باہری دروازے تک آئی تھی۔ وہ فائمہ کی اس حرکت سے کافی متاثر ہوا تھا۔ بچپن سے ہی اتنی سخی ہو یا یہ آفر صرف میرے لیے ہے؟ جب بات سیلف سیٹسفیکشن کی ہو تو پیسہ نہیں دیکھا جاتا۔ بائی گاڈ، اس طرح کا مال رستم نے ساری زندگی نہیں دیکھا۔ تو اپنے جسم کی ساری کمائی اپنے ٹھنڈک پر لگائے گی کیا؟ فکر نہ کرو، اپنے جسم کی کمائی میں کسی پر نہیں لگاتی، وہ کمرہ خون پسینے کی کمائی سے بک کروایا ہے۔ کہاں بہاتی ہے تو اتنا پیسہ؟ چھمک چھلو۔ اس کا انداز زو معنی تھا۔ شاپنگ مال میں سیلز گرل کی جاب کرتی ہوں، یہاں صرف پارٹ ٹائم۔ چلو آج میں بھی تمہارا پسینہ بہاتا ہوں۔ وہ دونوں ہوٹل سے باہر آ گئے تھے۔ دوسری طرف کنٹرول روم میں اپنی ٹیم کے ساتھ بیٹھا مارک اس سارے منظر کو CCTV کیمرہ کی مدد سے دیکھ رہا تھا۔ ابھی تک سب ان کی پلاننگ کے مطابق ٹھیک چل رہا تھا کہ اچانک انسپیکٹر مارک کی آنکھیں پھٹی رہ گئیں جب رستم شاہ نے فائمہ کے ساتھ دوسرے کمرے میں جانے کی بجائے اسے اپنے گاڑی میں زبردستی دھکیل دیا تھا۔ نہیں، او شٹ! مارک کے طوطے اڑ گئے تھے۔ جیکب، اس گاڑی کا پیچھا کرو جلدی۔ مارک جیکب کو حکم دیتے ہوئے خود بھی اپنی ٹیم کے ساتھ گاڑی پر نکل چکا تھا۔ ٹریک دی لوکیشن، فاسٹ۔ دیکھو یہ غلط ہے، ہمارے درمیان یہ طے نہیں ہوا تھا۔ مجھے اتارو، مجھے نہیں جانا تمہارے ساتھ۔ وہ ایک دم روحانسی ہو گئی تھی۔ کیا غلط ہے؟ تمہیں کھلا روم چاہیے تھا نا؟ میرے پاس بہت بڑا کمرہ ہے، وہ بھی اٹیچ سوئمنگ پول والا۔ میں تمہارے جسم کی تمام حسرتیں مٹا دوں گا۔ رستم کی مسکراہٹ فائمہ کی جان نکال رہی تھی۔ اسے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ یہ مشن اتنا خطرناک موڑ لے لے گا۔ دو لمبے قد کے باڈی گارڈز کے درمیان پھنسی فائمہ بالکل مفلوج ہو کر رہ گئی تھی۔
ایک گارڈ نے فائمہ کا موبائل چھین کر رستم کے سپرد کیا، جس نے اسے فوری بند کر دیا۔ پریشان مت ہونا، یہ صرف سیکیورٹی ایشو کی وجہ سے ہے۔ تمہاری حسرت اور میری ضرورت پورا ہوتے ہی یہ موبائل دوبارہ آن کر لینا۔ رستم نے بند ہو چکا فون فائمہ کی طرف پھینک دیا تھا، جو ڈر، خوف اور گھبراہٹ سے اب کانپنے لگی تھی۔ وہ ایک پروفیشنل اسمگلر اور گنڈا تھا، وہ اس انجان لڑکی کا فون آن رکھنے کی غلطی کیسے کر سکتا تھا؟ فرنٹ سیٹ پر بیٹھے رستم کے ہاتھ فائمہ کو ریلیکس کرنے کے بہانے بار بار فائمہ کی برہنہ ٹانگوں پر آ رہے تھے، جن کی نازکی اور نرمی ایک طرف رستم کو جوش دیے رہی تھی اور دوسری طرف فائمہ کی جان نکل رہی تھی۔ اس کا چہرہ زرد ہو رہا تھا اور دل پھٹنے والا تھا۔ او مائی گاڈ! فائمہ کی لوکیشن ملنا بند ہوتے ہی ماں غصے سے چلایا، سر وہ گاڑی اچانک سے غائب ہو گئی ہے۔ ماں کو ایک اور دل دہلانے والا میسج جیکب سے وصول ہوا تھا۔ ماں کو پسینے آنے لگے تھے کہ ایک اور سینئر آفیسر کی کال ماں کو آئی، جو کنٹرول روم سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ ہم فائمہ کو کھو چکے ہیں سر، اس کا موبائل بند ہونے کی وجہ سے ہمیں اس کی لوکیشن بھی نہیں مل رہی۔ ماں، یہ سب تمہارے اوور کانفیڈنس کا نتیجہ ہے۔ تم نے ایک عام لڑکی کو ایک گنڈے اسمگلر کے سامنے ڈال دیا ہے۔ ہم نے اسے ٹریننگ دی تھی سر، ایک ہفتے میں کوئی انڈر کور ایجنٹ نہیں بن جاتا۔ ماں، وہ لڑکی وہاں کچھ نہیں کر پائے گی اور اپنی جان لے لے گی، اور اس کا ذمہ دار صرف تم ہوگے۔ سر، رستم نے پلان اچانک سے، یہ ٹائم یہاں صفائیاں دینے کا نہیں ہے بیوقوف، جیسے بھی کر کے اس لڑکی کو ڈھونڈو۔ فون بند ہوتے ہی مارک نے گاڑی کو سڑک کنارے روک دیا تھا اور پھر آنکھیں بند کر کے کچھ سوچنے لگا۔ رستم کی گاڑی اچانک سے غائب ہو گئی تھی۔ بازار میں رش ہونے کی وجہ سے کوئی بھی اس کو جاتے ہوئے نہیں دیکھ پایا تھا۔ یہ سب اتنا اچانک سے ہوا تھا کہ اس کے لیے کوئی بھی تیار نہیں تھا۔ رستم کی گاڑی ایک بڑے سے لگژری فارم ہاؤس میں رکی، جہاں بالکل سناٹا تھا۔ رستم کے دونوں گارڈ فائمہ کو زبردستی گاڑی سے نکالتے ہوئے ایک کمرے تک لے آئے۔ اس کی کوئی مزاحمت بھی کام نہیں آئی تھی۔ کمرے کو کسی 7 اسٹار ہوٹل کے کمرے کی طرح بنایا گیا تھا۔ شیشے کے در و دیوار پر خوبصورت نقش نگاری کے ساتھ برہنہ لڑکیوں کی پینٹنگز آویزاں تھی، جو فائمہ کے حواس باختہ کرنے کو کافی تھی۔ ایک طرف بڑا سا پردہ تھا، جس کے پیچھے ایک خوبصورت سوئمنگ پول بنایا گیا تھا۔ کمرہ دیکھ کر ہی رستم کی عیاشیوں کا اندازہ ہو رہا تھا۔ رستم نے روم لاک کیا اور آتے ہی اپنی شرٹ اتارنے لگا۔ اس نے فائمہ کے ہاتھ سے ہینڈ بیگ چھین کر بیڈ پر پھینکا اور پھر فائمہ کی طرف بڑھنے لگا، جو قدم بہ قدم پیچھے ہٹتی جا رہی تھی۔ اس نے جھپٹ کر فائمہ کے بازو کو دبوچا اور پھر اسے کھینچ کر اپنے قریب کیا۔ فکر مت کرو، تمہیں اس روم کا رینٹ دینے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ وہ تنزیہ سا مسکرایا، اور اگر تمہارا بدن بھی تمہاری زبان کی طرح گرم اور تیز ہوا تو میں تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنے پاس رکھ لوں گا، اور پھر تمہیں پارٹ ٹائم یا فل ٹائم کوئی جاب نہیں کرنی پڑے گی ڈارلنگ۔ رستم کا ہاتھ اس کے چہرے سے پھسلتا ہوا گردن تک پہنچا تھا اور پھر اس کی شرٹ کے بٹن کھولنے لگا۔ ہمارے درمیان ایسا کچھ طے نہیں ہوا تھا۔ وہ اسے بٹن کھولنے سے روکتے ہوئے تھوڑا پیچھے ہٹی تھی۔ کچھ چیزیں طے نہیں کی جاتی، ان کا اچانک ہونا ہی مزیدار ہوتا ہے، جیسے تمہارا مجھے مل جانا۔ اس نے فائمہ کو دوبارہ دبوچ لیا تھا۔ یقین کرو، تمہارے زرد چہرے کی حرارت سے ہی مجھے تمہاری گرمی کا اندازہ ہو رہا ہے۔ تم ٹھیک کہہ رہی تھی، تمہیں اس بڈھے کے ساتھ جانا عجیب نہیں دیتا۔ وہ فائمہ کے خوف سے زرد ہوئے چہرے کو گھورتے ہوئے دوبارہ اس کے بٹن کھولنے لگا۔ مجھے جانے دو پلیز، میری طبیعت، وہ اٹک اٹک کر بول رہی تھی۔ اس کی آواز جیسے ختم ہو گئی تھی، آنکھوں سے بے اختیار آنسو ٹپکتے لگے تھے۔ خوف اور وحشت سے اس کی سانسیں اکھڑ رہی تھی، مگر وہ کہاں اس کی آواز سننے والا تھا۔ رستم کی زندگی کا ایک ہی اصول ہے کہ رستم جو کام بھی شروع کرتا ہے اس کو پورا کر کے ہی چھوڑتا ہے۔
اپنی آنکھوں کی وحشت دکھاتے ہوئے وہ اس کی شرٹ اتار کر اسے پول میں دھکیل چکا تھا۔ اس کا بدن خوف سے اب کانپنے لگا تھا۔ وہ کسی طرح بھی اس صورتحال کے لیے تیار نہیں تھی۔ تو دوستو، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو کائنڈلی میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔